سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو. ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تأکل من سأتہا. اللہ فرماتے ہیں زمین پر رینگنے والے کیڑے نے جب لاٹھی کو کھانا شروع کیا ہے تو کتنے دن لگتے ہیں کیڑے کو لاٹھی کو کھانے میں, تو جب لاٹھی کو اتنا کھا لیا کہ بیلنس آؤٹ ہو گیا تو سلیمان علیہ السلام زمین پر گر پڑے. پھر جنات کو پتا چلا کہ بھائی ان کا تو بہت دن پہلے انتقال ہو چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر جنات کو پہلے سے پتا ہو جاتا کہ ان کی موت واقع ہو چکی ہے, ما لبثوا فی العذاب المہین, تو اتنی سخت ٹینشن میں جو انہوں نے دن گزارے اس ٹینشن میں وہ دن نہیں گزارتے. جیسے ہی جنات کو پتا چلا کہ ان کا انتقال ہو گیا, جو جس نے جہاں اینٹ لگائی تھی نا وہیں چھوڑ کے بھاگ گیا. ان کو پتا تھا قیامت تک کوئی عامل کا باپ بھی مجھے قابو نہیں کر سکتا. جو کنسٹرکشن کا کام جہاں تک تھا نا وہیں سے جنات نکل لیے. ورنہ سلیمان السلام 2-4 عاملوں کے ذمہ لگا کے چلے جاتے, بھائی میں کسی بھی وقت دنیا سے جا چکا ہوں, جا سکتا ہوں, تو ان کو ذرا پکڑ کے واپس لانا, جو 2-4 اینٹیں رہ گئی وہ تو لگاتے ہیں بھائی. یہ قرآن کے الفاظ بیان کر رہا ہوں, ما لبثوا فی العذاب المہین. اللہ فرماتے ہیں کہ جنات کو پہلے سے پتا ہوتا نا کئی دن پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے تو یہ اتنی سخت ٹینشن میں نہ ہوتے. وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں ہماری نگرانی کر رہے ہیں ایسے, کیونکہ چہرہ بھی بالکل اسی طرح, چہرے پہ رونق اسی طرح جیسے زندگی کے آثار ہوتے ہیں, بالکل وہی کنڈیشن. سوال پیدا ہوتا ہے, دیکھو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں شہادت کی بہت تمنا کی ہے, لیکن آپ کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی کیونکہ حکمت کے خلاف ہو جاتا. لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری یہ خواہش ہے, میری یہ چاہت ہے. لوددت کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ چاہت, لا احببت نہیں فرمایا, لوددت مودت محبت سے اوپر کا درجہ ہے. میری بے پناہ خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں اقتلو قتل کر دیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر اللہ مجھے میدان جنگ میں جانے کا موقع دے, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. یعنی یہ شہادت اتنی پیاری چیز ہے کہ مجھے ایک دفعہ نہیں چاہیے, کم سے کم 4 دفعہ چاہیے. یہ جتنی تمنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, ظاہر ہے آپ خود دیکھو, جو اللہ کے لیے جان دے رہا ہو اور وہ ربی غیرت والا ہو تو وہ چھوڑ دے گا ایسے ہی؟ جان دینے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی قربانی نہیں ہے. لوگ دعویٰ کرتے ہیں نا محبوب کے لیے کہ میں تمہارے لیے جان دے سکتا ہوں, یہ سب سے بڑا دعویٰ ہوتا ہے. دے نہیں سکتا وہ. محبوبہ کے چہرے پہ تھوڑی سی جھریاں آنے دو, پھر دیکھو کیا, پھر یہ جو 500 روپے بیلنس کے لیے دے رہا ہے یہ بھی نہیں دے گا. لیکن جو اللہ کے لیے جان دے گا میرے بھائی, تو اللہ تو جواد اور کریم بھی ہے, وہ تو تھوڑے پہ بہت نوازتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایک دفعہ شہادت نہیں چاہیے, اتنی قیمتی چیز ایک دفعہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو اس لیے میں کہتا ہوں جو بارڈر پہ ہمارے فوجی لڑ رہے ہیں نا ان کی قدر کیا کرو. یہ ہماری زندگیوں کے محافظ ہیں, جو ہمارے ملک کے محافظ ہیں وہ ہمارے ایمان کے اور ہمارے دین کے محافظ ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کافر تو کھا کے ختم کرتے ہیں ہمیں 2 منٹ کے اندر. جو شہادت دینے والا ہے اس کو ہلکا مت سمجھو. جو بھی جہاں بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, مسلمانوں کا دفاع کر رہا ہے, اللہ کے ہاں اس کا مقام ہلکا نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. ہم تو باتیں کر رہے ہیں, جو پریکٹیکلی لڑ کہیں بھی ہو دنیا میں, جو بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے, اللہ کی نظر میں اس کا مقام کم نہیں ہے, بہت بڑا مقام ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن شہید کو لایا جائے گا, اسے جنت کی نعمتیں دی جائیں گی. اللہ اس سے پوچھیں گے بچا تجھے کچھ اور چاہیے؟ وہ کہے گا اللہ تو نے ساری نعمتیں مجھے دے دیں, جنت میں حوریں مل گئیں, شہد کی نہریں مل گئیں, دودھ کی نہریں مل گئیں, اور کیا چاہیے؟ الم تبیض وجوہنا, تو نے ہمارے چہروں کو کیا کر دیا؟ سفید. اللہ کہے گا پھر بھی, تو کہے گا ایک تمنا ہے اگر تو دے سکتا ہے. یعنی دے سکتا کا مطلب تیرے قانون کا حصہ ہے کہ تو وہ دے گا لوگوں کو. وہ تمنا یہ ہے کہ اللہ دنیا میں دوبارہ بھیج, دوبارہ تیری راہ میں لڑوں اور دوبارہ قتل کیا جائے مجھے, کیونکہ جو تیری راہ میں مرنے کی لذت تھی وہ لذت جنت میں حاصل نہیں ہو رہی. وہ ایک الگ ہی چیز ہے نا. یہ احساس انسان کو بڑا کر دیتا ہے کہ میں کس کے لیے جان دے رہا ہوں؟ اللہ کے لیے. وہ مزہ نہیں ہے. یہ جسمانی لذتیں ہیں جو جنت میں آ رہی ہیں, وہ لذت تھی روحانی, وہ لذت نہیں ہے. تو 4 دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت کی تمنا کی ہے, یہ بار بار یہ عمل ہو. اور آخر ختم کس پر کیا؟ ثم اقتل. ہم کہتے ہیں اللہ میرا دل چاہتا ہے میں تیری راستے میں قتل کیا جاؤں, پھر شہید کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کر کے چھوڑ دیا جاؤں. اینڈ کہاں ہوتا ہمارا بھائی؟ ہے بھائی
کہ پھر 4 دفعہ شہادت کا ثواب حاصل کر کے پھر اپنی لائف کو میں کیا کروں گا بھائی, انجوائے کروں گا. نا 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 نا, نبی نے ختم کہاں کیا؟ بولو بھائی, قتل پہ. اینڈ کیا ہونا چاہیے؟ تیری راہ میں قتل, تیری راہ میں قتل, انجام یہاں ہونا چاہیے. اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں شہادت نہیں ملی. آپ کی موت شہادت سے ہوئی ہے, اس لیے کہ وہ یہودی نے زہر پلایا تھا تو اس کے آثار تھے کہ آخر وقت میں آپ پر بخار آیا. لیکن جو میدان جنگ کی شہادت ہوتی ہے نا, جس کی نبی تمنا کر رہے ہیں, وہ والی شہادت نہیں ملی. کیوں؟ حکمت تھی کہ اگر آپ کی میدان جنگ میں شہادت ہوتی تو غیر مسلم کافر یہ کہتے کہ آپ اپنے مشن کو مکمل کیے بغیر دنیا سے چلے گئے. تو آپ آخری نبی ہیں, آخری نبی جب تک اپنے مشن کو مکمل نہیں کر لیں گے تو اس وقت تک آپ پر موت واقع نہیں ہو سکتی. اور یہ طبعی موت میں ہو سکتا ہے, کیونکہ جب طبعی طور پر انسان کی موت واقع ہوتی ہے اس کو وصیت کا موقع ملتا ہے, اسے سب جو ہے نا سارے کام کرنے کا, سمیٹنے کا موقع ملتا ہے. تو وہ تو نبی اگر میدان جنگ میں شہید ہوتے تو بھی سارے کام پہلے کمپلیٹ کر لیتے, لیکن ایک شک ہو سکتا تھا غیر مسلموں کو, تو اللہ نے وہ شک کے راستے بھی کیا کر دیے, ختم. کہ آپ کو کئی دن بیمار کیا گیا, جو وصیتیں آپ نے کرنی تھی کر لی, اور ہمیں اطمینان ہو گیا کہ اب جو کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنا تھا, جو وصیتیں کرنی تھی کہ میرے بعد میرا جانشین کون ہوگا, اور وہ ساری فائلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمپلیٹ کر کے گئے ہیں, سارے کام مکمل کر کے گئے ہیں. نماز میں آخری دنوں میں جب آپ بیمار ہوئے تو آپ نے حکم دیا کہ ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائیں. اس میں اشارہ تھا کہ میرے بعد جانشین کون ہے. دیکھو سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لیے گئے, جماعت کا وقت ہو گیا تو دوسرے صحابی نے نماز پڑھا دی. ایسا ہوا ہے؟ ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی, لیکن یہ نماز یہ اپنا مسلح حوالے کرنے والی نماز نہیں تھی. یہ تو کوئی بھی امام کی جگہ کھڑا ہو سکتا ہے نا, امام کو کوئی عذر ہے. سفر میں ایسا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں قضائے حاجت کے لیے تشریف لے گئے, پیچھے نماز کا ٹائم تھا تو حضرت ابی ابن کعب نے نماز پڑھائی, اور جب نبی تشریف لائے تو انہی کی اقتداء میں آپ نے نماز بھی پڑھی. مگر اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ آپ کے بعد آپ کے جانشین کون ہیں, یہ صحابی ہیں. نا نا نا. لیکن جب مرض موت میں مستقل امام بنانے کی ضرورت ہے کہ اب آپ بیمار ہو گئے ہیں, تو صحابیات